الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق النبي المصطفى الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جو اب نظر پڑی اپنی برائیوں پر جو اب نظر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا معزز حضرات مصلیان کرام نوجوانان ملت آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں عیب جوئی کی مذمت اور پردہ پوشی کی فضیلت اسلام نے انسان کی عزت و آبرو کو نہایت مقدس قرار دیا ہے اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کی ترغیب دی ہے تلقین دی ہے اور اس کو باعزت بنانے کی ہر حیثیت سے کوشش کی ہے اسی لیے شریعت اسلامیہ عیب جوئی تجسس اور دوسروں کے عیوب تلاش کرنا یہ سختی سے منع فرمایا ہے شریعت کے اندر عیب جوئی نہ صرف اخلاقی برائی ہے بلکہ یہ ایسا مذموم عمل ہے جو انسان کے لیے اس کے ایمان اخوت اور معاشرتی امن و سلامتی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور تباہ کن ہے اب دو چیزیں ہیں،
جہاں مذہب اسلام نے پردہ پوشی کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو عیب جوئی سے بھی روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو، ان کے عیوب پر پردہ ڈالو، ان کے عیوب کو چھپاؤ، اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، ان کی ٹوہ میں نہ لگو، تجسس نہ کرو، پہلے کیا کرتا تھا، اب کیا کرتا ہے، وہ زندگی کیا تھی، وہ تو یوں تھا، اب یہ بن گیا۔ اس سے اسلام نے، شریعت نے سختی سے روکا ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کون سی نیکی مقبول ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ کی ذات آپ کو معلوم ہے کہ ستار العیوب ہے، ستار العیوب، غفار الذنوب، گناہوں کو بخش دینے والا، عیوب پر پردہ ڈالنے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ 40 سال کے گنہگار کو، نافرمان کو اپنی ایک جو رحمت کا جھونکا چلتا ہے اس میں معاف کر دیتا ہے۔ 40 سال کے گنہگار، اور اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا، 40 سال تک ستاری کا معاملہ کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ 40 لوگوں کو ایک عیب بتاتا ہے اپنے بھائی کا۔ یا سوچے دل کے اندر کہ میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، کس قدر ستار العیوب ہے، کتنی برائیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اپنے اندر تو جھانکے میں نے کیا کچھ نہ کیا، لیکن اللہ پاک نے ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر میں چھپائے رکھا، میرے عیبوں کو چھپا دیا، دوسرے کے عیوب تلاش میں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے خوب سنا ہوگا، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ پورا واقعہ ذکر نہیں کروں گا۔ اس 70,000 کے مجمع میں جس کو حضرت موسیٰ لے کر گئے جنگل میں دعا کے لیے، بارش ہو جائے، بارگاہ الہی میں دعا کی، رب کریم لوگ تنگ حال ہیں، پریشان ہیں، فاقہ کشی کی نوبت پہنچ چکی ہے، قحط پڑ چکا ہے، اللہ تیرے بندوں کو لے کر آیا ہوں، ان بوڑھوں کے برکت سے، بچوں کی برکت سے، معصوموں کی برکت سے اللہ بارش کر دیجئے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آسمان پر بلکہ اور زیادہ گرمی پھیلی ہے، گرم ہو گیا۔ عرض کیا، بارہ الہ، کیا تیرے بندے کا رتبہ تیری نظر میں کم ہو گیا ہے؟ آواز آئی، کم نہیں ہوا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال سے لگاتار جو میری نافرمانی کر رہا ہے، بڑا گنہگار ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نہ نکل جائے تمہاری دعا قبول نہیں، تمہارے لیے بارش نہیں، قحط سالی ختم نہیں ہو سکتی۔ اعلان ہوا، نکال دو۔
وہ باہر چلے جائے. بس وہ شخص سوچنے لگا کہ یہ تو میرا نام جب کوئی نکلتا نہیں ہے تو میرے لیے ہے. میں 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں, مگر اس نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے. بس اس سے کچھ نہ بن سکا. اگر وہ جائے تو ذلیل اور رسوا ہو جائے لوگوں کے سامنے, اور وہی بیٹھا رہے تو اللہ کی یہاں سے بارش کا فیصلہ نہ ہو. اس نے دل میں اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی اور کہا الہی و سیدی عصیتک 40 سنتاً, اے پروردگار عالم رب کریم, 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا. وہ امہلتنی, تو مجھے ڈھیل دیتا رہا, پردہ پوشی کرتا رہا. وقد اتیتک طاعیا, اب میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے, توبہ کر لی ہے, سب کچھ مٹا دیا ہے. اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اگر نکلوں گا ذلیل و خوار ہو جاؤں گا, لوگ تانا دیں گے, لوگ کیا کچھ کہیں گے. اللہ اپنے بندے کو رسوائی اور ذلت سے بچا لے. بس اتنا کہنا تھا. کہا فاقبلنی, اللہ قبول کر لے, مردود نہ کر, مایوس نہ کر. بارش ہو گئی, ایک دم بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ابھی تو بندہ نکلا بھی نہیں, بارش ہو گئی. فرمایا کہ ایسی دعا مانگی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی, اللہ نے اسی بندے کی توبہ قبول کر کے اور تمام لوگوں کے لیے بارش برسا دی. جس کی وجہ سے رکی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا بتائیں کہ موسیٰ جب 40 سال تک نہ بتایا, جب وہ گنہگار اور نافرمان تھا, اب تو وہ میرا مقبول اور محبوب بندہ بن چکا ہے, اب کیسے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیں. یہ اللہ کی ستاری ہے, یہ اللہ کی ستاری ہے اپنے بندوں پر. اور ہم اپنا حال دیکھیں, معاشرہ دیکھیں, اپنا گھر دیکھیں, گلی کوچہ دیکھیں, چائے خانے دیکھیں, ہوٹل دیکھیں, اور لوگوں کی آپس میں گفت و شنید دیکھیں, اور اندازہ کریں مزہ ہی نہیں آتا اس مجلس میں جس میں کسی کی غیبت گلہ نہ ہو, جس میں کسی کی عیب جوئی نہ ہو. صبح صبح جب تک یہ چٹکارے نہ مل جائیں لذت کے اس طرح کے, اور کسی کی چغلی اور غیبت اور بہتان الزام تراشی نہ مل جائے, اس وقت تک محفل میں کوئی رنگ ہی نہیں آتا. یہ ہمارا حال ہے معاشرے کا. اللہ, وہ لوگ معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو خوبیوں کو دیکھتے ہیں, اچھائیوں کو تلاش کرتے ہیں, بھلائیوں کو تلاش کرتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ ہے جو گندگیوں کو تلاش کرتا ہے, برائیوں کو تلاش کرتا ہے, کسی کے عیب میں لگتا ہے, ٹوہ میں لگتا ہے, کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, طرح طرح کی اسکیمیں کرتا ہے, اور اپنی طرف سے گھڑتا ہے طوفان ایک دوسرے کے خلاف, اور معاشرے میں اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا وہ لمبی لمبی داستانیں گھڑ لیتا ہے. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. فرمایا وہ لوگ جو نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں, خوبی کے متلاشی ہیں, اچھائی کی تلاش کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ شہد کی مکھی کی طرح ہیں جو بہترین خوشبودار پھولوں پر بیٹھتی ہے, وہاں سے بہترین رس لے کر آتی
جاتی ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کے لیے لذت والا پاکیزہ عمدہ غذا شہد کی شکل میں تیار کر کے لاکھوں لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ ان کی مثال معاشرے میں اس شہد کی مکھی کی طرح جو پاک ہے اور پاکیزہ شہد تیار کرتی ہے، اور کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو لوگ برائیوں کو دیکھتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی مثال اس گندی نالی کی مکھی کی طرح ہے جو گندگی میں بیٹھتی ہے، انسان کے سارے جسم کو چھوڑ کر اس کے پھوڑے پر اور پھنسی پر ہی بیٹھتی ہے۔ اس کو نہ کوئی پسند کرتا ہے، یہ خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں طبقوں کی مثال ہے۔ ہم خود فیصلہ کریں، اپنے دل کے اندر ذرا جھانکیں، اپنے عیوب کو دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ارادہ کر لیں۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو ہمیشہ اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں، برے لوگوں سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے، ان کی برائیوں سے اور ہر برائی سے، ایک جوئی سے، ایک گیری سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہمیں شہد کی مکھی کی طرح بننا چاہیے، اور اس گھٹیا اور حقیر مکھی کی طرح نہیں جو نالیوں میں اور پھوڑ اور پھنسی پر بیٹھتی ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے جو پردہ پوشی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة من قبرها۔ وہ شخص جو کسی کی پردہ پوشی کرے، عیوب کو چھپا لے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے زندہ گاڑی ہوئی، دفن کی ہوئی زمین میں لڑکی کو اس کی قبر سے نکال لیا ہو، اس کی جان بچا لی ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص کسی کی پردہ پوشی کرے، کسی کے عیوب کو چھپا لے، جیسے مردہ اس لڑکی کو جس کو زندہ درگور کیا گیا ہو، اس کی جان بچا لی ہو قبر سے نکال کر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عصر میں بھی میں نے ذکر کی تھی، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے، اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے۔ اور جو شخص کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ اس کو ایسا ذلیل کریں گے کہ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر ستاری کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔